Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ان سے وہ ساری کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان سے سنیں گے کہ پاکستان جیسا ملک اس میں سوئی بھی نہیں بنی آج تک، جو سوئی نہیں بنا سکتا، وہ نیوکلیر پاور کیسے بنا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پوری کہانی سننا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ آپ نے کیسے ایٹم بم بنایا اور کس طرح اس ملک کو ایک پرائیڈ اور ایک فضیلت آپ نے عنایت۔ دیکھیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے یہ راستہ طے کر لیا گیا تھا، فکس کر لیا گیا تھا، مجھے تو اس اوپر بٹھا دیا کہ اب تم چلتے رہو، اور اس کی رہنمائی شامل حال رہی۔ جب ہندوستان نے 74 میں 18 مئی 74 کو ایٹمی دھماکے کیے تو میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ آپ خود اس بارے میں بات چیت کرتے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کر لیا، دنیا نے کوئی اس کو توجہ نہیں دی، تو اب پاکستان کے دن گنے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے میٹنگ ریسپانس نہ دی تو آپ کی گوش کوک ہو جائے گی، جس طرح فوجی کہتے ہیں نا، جنرل ضیاء کہتے تھے کہ گوش اس کو ٹھیک تو وہ ہو جائے گی۔ تو آپ اگر ایک لیے تو میں اس فیلڈ میں مجھے کافی تجربہ ہے، میں مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فوری مجھے بلا بھیجا، ہم چھٹی پر آئے تھے، بیگم میں اور 2 چھوٹی بچیاں، ہمارے پاس تو سوٹ کیس میں صرف کپڑے تھے، نہ وہ جو کہانی اڑاتے ہیں کہ جی کاغذات لے آئے اور چیٹڈ چیزیں لے آئے، یہ کرے چوری کر کے لے آئے، وہ سب بکواس ہے۔ کوئی آدمی چھٹی پہ جاتا ہے تو یہ کاغذات لے کر جاتا ہے اور سوٹ کیس میں، جبکہ آپ وہاں سے ان کے کسٹم سے ایئرپورٹ سے سب جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی چیز ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا، میں نے بیگم سے بات کی، اس نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم یہاں رہنے سے ملک کی خدمت کر سکتے ہو تو ہم رک جاتے ہیں، میں رکنے کو تیار ہوں۔ اور آپ کی بیگم کا تعلق ہالینڈ کے ساتھ؟ ہالینڈ سے تھا۔ تو پھر ہم رک گئے۔ شروع میں 6 مہینے تک میں ایڈوائزر تھا ٹاؤن کمیشن کا، میں نے وہاں کام کیا، لیکن کام بالکل ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ اس قدر بیوروکریسی تھی، رولز ریگولیشن، اور پھر نااہل لوگ بھی تھے۔ تو میں نے پھر بھٹو صاحب کو کہا کہ یا تو آپ مجھے یہ کام علیحدہ کرنے دیں یا میں واپس چلے جاتا ہوں۔ تو بھٹو صاحب نے فوری ودن 2 days اس پروجیکٹ کو علیحدہ کر دیا، ایک بورڈ بنا دیا، جس میں غلام صاحب، AGM قاضی اور آغا شاہی صاحب تھے، اور اس طرح کہوٹے کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو آپ نے شروع میں کتنی انویسٹمنٹ کی اس پروجیکٹ پہ، کتنے پیسے لگے تھے؟ بہت کم پیسہ۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یقین کیجئے کہ جتنے پیسے یہ پل بنانے میں، سڑک بنانے میں چوری کر لیتے ہیں، اس سے بھی کم ہمارا سالانہ بجٹ تھا۔ ہمارا سالانہ بجٹ شروع میں $15 ملین تھا، جبکہ $10 کا ڈالر تھا، اور بعد میں وہ بڑھ کے آخر وقت میں $25 ملین ہو گئے تھے، جب مہنگائی بڑھ گئی اور مین پاور بڑھ گئی، اور ہم نے بہت کنسٹرکٹ کیا۔ اس کے اندر لوگوں کی تنخواہیں، پورا ٹرانسپورٹ یہاں سے کہوٹا جانا اور آنا، بچوں کی ان کی تعلیم، ان لوگوں کی میڈیکل کیئر، ہاؤسنگ، یہ وہ سب چیزیں تھیں جو ہم نے، اور وہاں فیسلٹیز بنانا، فیکٹری بنانا اور سامان خریدنا باہر سے، یہ وہ سب چیزیں شامل تھیں جو ایک پروجیکٹ میں ہونا چاہیے۔ ایک سالانہ $25 ملین۔ $25 ملین۔ اور کتنے سال میں آپ نے یہ سارا یہ پروجیکٹ مکمل کیا؟ 6-7 سال میں ہم نے بنا لیا تھا، یعنی 83 میں ہم اس قابل تھے کہ اسمبل کر سکتے تھے۔ 84 میں جب میں نے کئی تجربے کر کے، کولڈ ٹیسٹ کر کے کنفرم کر لیا کہ یہ اب ہم کر سکتے ہیں، تو میں نے جنرل ضیاء کو خط لکھ دیا، وہ خط ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور 1984 میں آپ نے حکومت کو بتا دیا کہ ہم نیوکلیر پاور بن چکے ہیں، ہم بن چکے ہیں، اور جس وقت چاہیں گے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ 84 کے اندر میں نے ان کو لکھ کر دیا کہ اگر آپ کہیں تو 1 ہفتے کے نوٹس پہ ہم ایٹمی دھماکہ کرتے ہیں۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.